سول ہسپتال علی آباد ہنزا میں پیرامیڈیکل سٹاف کی عدم موجودگی نے عوام کو پریشان کر دیا۔ ٹیم ہنزا نیوز نے جب سول ہسپتال کا دورہ کیا تو حالات قابل دید تھے۔ فارمیسی عملہ اور ایکس رے ٹیکنیشین کی غیر موجودگی کی وجہ سے مریض انتظار کر رہے تھے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ کورونا وائرس کی وجہ سے جہاں پوری دنیا میں ہنگامی صورتحال پیدا ہوا ہے، وہیں صوبائی سطح پر ضلع ہنزا میں دیگر اضلاع کے مقابلے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ وہیں پیرامیڈیکل سٹاف کی عدم موجودگی اور غیر سنجیدگی تشویشناک ہے۔ ہنزا نیوز نے جب اس مسئلے کی کوریج کی تو ڈپٹی کمشنر ہنزا فیاض احمد نے فوری ایکشن لیتے ہوئے غیر حاضر عملہ کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کے احکامات جاری کیے، جس پر ڈی ایچ او ہنزا ممتاز احمد نے غیر حاضر عملہ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 1 ماہ کی تنخواہ کاٹ دی۔ اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے ایڈمن آفیسر ڈی ایچ او ہنزا کا کہنا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایڈمن آفیسر ڈی ایچ او آفس ہنزا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا فارمیسی ڈپارٹمنٹ بند ہونے کی وجہ سے ہمارے اسٹاف نے ہمیں کہا کہ اے او صاحب نے ہمیں بتا دیا کہ جی ایم ٹی کو ایک بار بھیج دے، ڈی ایچ او آفس بھیج دے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارا مہتاب جان صاحب میڈیکل اسپیشلسٹ گورنمنٹ اور ڈی سی اور ہنزا کے ڈی ایچ او کی مہربانی سے ہنزا آیا تھا ڈیوٹی کے لیے۔ تو وہ یہاں ڈی ایچ او آفس آیا اور اس نے کہا کہ میں کریم آباد جا رہا ہوں اور کووڈ پیشنٹس کو میں نے دیکھنا ہے، تو اس لیے مجھے ایک آدمی دے دے۔ تو ہم نے زاہد کے ساتھ اس کو بھیج دیا، کریم آباد گیا، وہاں پر اس نے پیشنٹ کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد مجھے زاہد نے ٹیلی فون کیا کہ یہاں پر نزدیک ایک ہمارا آئسولیشن سینٹر ہے جو کہ ہڈن پلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں، وہاں پر لیڈیز ہے، تو ہمیں جی ایم ٹی کی فیمیل جی ایم ٹی کی ضرورت ہے۔ تو پھر میں نے اس وقت نیچے انچارج جو جی ایم ٹی تھی یا انچارج وارڈ ماسٹر تھی، اس کو میرے پیغام بھیجا کہ کوئی کسی جی ایم ٹی فیمیل جی ایم ٹی کو بھیج دے تاکہ مہتاب صاحب وہ فیمیل پیشنٹ کو دیکھے۔ تو وہاں سے کوئی 10 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد ایک جی ایم ٹی آ گئی جس کا نام سنور تھا۔ تو وہ آ گئی، آنے کے بعد وہ یہاں پر بیٹھی، اسی دوران نیچے اسپتال سے مجھے ٹیلی فون آیا کہ نہیں اخبار والا آئے ہیں، یہاں پر فارمیسی بند ہے۔ تو اسی پر پھر میں نے دوبارہ اس کو کہا کہ بھائی آپ نے فارمیسی بند کر کیوں آئی ہے؟ تو اس نے کہا میں اکیلی تھی۔ اسی وقت میں نے گاڑی میں اس کو بھیج دیا۔ بھیجنے کے بعد پھر میں نے ان سے پوچھا، انچارج سے پوچھا کہ بھائی آپ نے فارمیسی بند کر کے کیوں اس کو بھیجا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اسٹاف نہیں ہے۔ میں نے 1-2 آدمی کا نام دیا، اگر وہ نہیں تھے تو ان سے کام لینا تھا۔ تو انہوں نے کہا وہ چلے گئے ہیں۔ اسی پر جو اسٹاف ابسینٹ تھے ہم نے ان کا ایکسٹینشن کال کرایا ہے، اور کل تک یا آج تک ان لوگوں نے لسٹ نہیں بھیجا۔ ہم نے ان کو وارننگ دیا، وارڈ ماسٹر دونوں کو، کیوں ابھی تک لسٹ نہیں بھیجا؟ بہر صورت ہمارا دفتر ان کا ایکسپینشن دیا ہے اور ان کا ہم نے تنخواہ بند کرایا ہے۔ سر اس کے علاوہ ہاسپٹل میں ایمرجنسی جو سروس ہوتی ہے وہ 24 آورز ہونی چاہیے، جیسے ہر ہاسپٹل میں ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسا کوئی نظام نہیں۔ یہاں پر ہمارا ڈاکٹرز بھی ایمرجنسی سروس دے رہے ہیں، لیڈی ڈاکٹر بھی ہے، دوسرے سٹاف 24 آور ڈیوٹی دیتے رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک آپ عرض کروں، اور جو بھی ہے سٹاف وہاں پر 24 گھنٹہ مریض دیکھتے ہیں، دن رات دیکھتے ہیں۔ وہاں پر آن کال ہم نے ایک مکان بنایا ہوا ہے، روم ہے، وہاں پر وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ لیکن صرف یہاں پر کل اس دن ایسا ہو گیا کہ ایکس رے کی بات ہوئی، وہاں پر ایکس رے لیٹ ہو گیا۔ ایک ایکس رے ٹیکنیشین وہاں پر تھا، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں آن کال تھا اس وقت، اور دوسرا ایکس رے ٹیکنیشین مجھے ٹیلی فون کیا، پھر مجھے ٹیلی فون کیا کریم آباد سے ڈاکٹر عدلان نے، مجھے ایکس رے ٹیکنیشین کی ضرورت ہے، یہاں پر کووڈ پیشنٹ کا کوئی ایکس رے کرانا ہے۔ تو اسی پر ہم نے اس آدمی کو ادھر بھیجا تھا، کریم آباد بھیجا تھا۔ ایک ایکس رے ٹیکنیشین جو تھا، دوسرے ایکس رے ٹیکنیشین جو ہوتا راؤنڈ دی کلاک ہوتا ہے، آن کال بھی ہوتا، دن کے بھی رات کو بھی ہوتا، اس کو بلانے میں تھوڑا ٹائم لگا، اس وجہ سے وہ ایکس رے نہیں ہو سکا۔ اور اس امر کی وضاحت کی گئی کہ آئندہ اس طرح کی غفلت برتی نہیں جائے گی۔ ہنزا سے سیما کرن کی رپورٹ۔